بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه: اولم ولو بشات. رواہ مسلم. برادران اسلام، نوجوانان ملت، عزیز بہنوں، پیاری بیٹیوں، اس کانفرنس کو جن لوگوں نے منعقد کیا ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ قوم کے نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے انہوں نے ایک بہت اہم اقدام کیا، بہت اہم قدم اٹھایا. حقیقت یہ ہے کہ مسجدوں میں، جمعے میں، دوسرے موقع پر بہت سارے بیانات ہوتے. اتنا اہم مسئلہ نکاح کا، طلاق کا، خلا کا، اس پر کبھی مسجدوں میں بیان وغیرہ نہیں ہوتے. شوہر کو بیوی کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، بیوی کو شوہر کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، بچوں کی تربیت کیسے کرنا چاہیے، اس پر تھوڑا بولتے ہیں، لیکن میاں بیوی کے تعلق سے کچھ بولتے نہیں. اس لیے کہ اہمیت نہیں ہے، یا یہ کہ کچھ مسئلے ایسے ہیں بولتے ہوئے ذرا جھجک ہوتی ہے، ذرا شرم آتی ہے، بھی کیسے بولیں یہ سب مسئلے. ان اللہ لا یستحی من الحق. جب یہ شریعت ہے تو اس کے سمجھانے میں، بولنے میں حیا شرم کا کیا سوال ہے؟ بولنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جوان لڑکیاں مسئلے پوچھتی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے تھے. یہ نہیں کہا کہ یہ عورتوں کا مسئلہ جاتا ہے، عورتوں سے پوچھو، میں نہیں بول سکتا، مجھے شرم آتی. نہیں جی، ایسے کبھی نہیں ہوا. لہذا اس کا خیال کرنا چاہیے. بہرحال نکاح ایک ایسا ٹاپک، ایسا موضوع ہے کہ دلچسپی اس پہ لوگوں کو بہت رکھتی ہے. جن کی شادی ہونے والی ہے ان کو بھی، اور جن کی شادی ہو چکی ہے ان کو بھی، اور جو بڈھے ہو چکے ہیں اپنے بچے کی شادی کرنے والے ہیں ان کو بھی دلچسپی ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے جیسے کہ ہمارے بھائی نے کہا، سماج اور معاشرے کو دیکھیں گے تو کبھی دین قبول نہیں کریں گے. مومنوں کی صفت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں: انما قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. مومنوں کی شان یہ ہے کہ جب شریعت کی بات آ جاتی ہے وہ سب کچھ چھوڑ کر سروں آنکھوں پر رکھنے والے بن جاتے ہیں. انہیں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی. اس لیے ہمت کی ضرورت ہے، جرت کی ضرورت ہے. جن کے نکاح ہونے والے ہیں، لڑکی ہو کہ لڑکا ہے، ہم ایسی شادی کریں گے کچھ بھی ہو جائے. ماں باپ بڑے پیچھے پڑتے ہیں، بھائی تجھے پالا پوسا بڑھایا اور صاحب وہ فلاں کیا، تعلیم دلایا، اب میری بات مان، میں جہاں بولتا ہوں وہاں نکاح کر. یہ کیا زبردستی ہے بھائی؟ یہاں تو زبردستی ہے ہی نہیں نکاح میں. اللہ کے رسول کے پاس بھی ایک خاتون آ کے بولی: اللہ کے رسول، میرے والد میرا نکاح میرے رشتہ دار چچیرے بھائی سے کر دیے تاکہ ذرا پیسہ ویسا ملے اور ہماری غربت دور ہو. مجھے وہ پسند نہیں تھا، اللہ کے رسول پسند نہیں تھا، جاؤ نکاح توڑو. اللہ اکبر، کتنی بڑی آزادی ایک عورت کو. کہا نہیں، میں اس نکاح کو قبول کر لیتی ہوں، اپنی بہنوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ نے ہم کو اتنا اختیار دیا ہے. لہذا بہت اہم موضوع ہے. ہم نے یہ سنا ہے کہ ملیشیا کے اندر ہر مہینے جو شادی کا سیزن ہوتا ہے، ہر مہینے ہر شہر میں سمجھیے کہ یہ شادی کا کیمپ ہوتا ہے. جتنے دلہا دلہن بننے والے ہیں سب کو بیٹھا کے سارے مسائل بتاتے اور سرٹیفکیٹ دیتے. انہوں نے اس کانفرنس میں شرکت کی اور اس میں حاضر تھے. اس سرٹیفکیٹ کو دیکھ کر قاضی نکاح پڑا تھا. اچھا گئے تھے کیا؟ وہ ایک اعزاز ہے. ایسا ہمارے یہاں ہونا چاہیے. بہت ساری باتیں جہالت کی وجہ سے، نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے ہم لوگ کرتے ہیں. اگر معلوم ہو تو چھوڑ دیں گے. جیسا کہ ہمارے ابو زید ضمیر صاحب نے بہت ساری باتیں بتائیں، وہ یقیناً سمجھنے کی، سوچنے کی ہے.
غیر اسلامی طریقہ کتنا آ گیا ہمارے اندر، اس کا سب خیال کرنا چاہیے۔ بہرحال یہ باتیں آپ نے بہت سنی۔ کچھ سوالات میرے پاس آتے ہیں، اس لیے میں یہ میاں بیوی کو یعنی دلہا دلہن کو نصیحت کرنے سے پہلے ان کا بھی چند مختصر جواب دے دینا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ یہاں کے لوگ پھر مجھے فون کر کے نہ پوچھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح کا دعوت نامہ چھاپنا تقسیم کرنا جائز ہے کیا؟ تعجب سے سنیں گے آپ، ارے یہ کیا کریں جی؟ یہ ہمارے خیال میں نکاح کا دعوت نامہ جو آج کل چھاپتے ہیں جائز نہیں۔ ایک نکاح کے دعوت نامے میں 6 جگہ 8 جگہ اللہ کا نام ہے۔ نکاح کے بعد کیا کریں گے؟ اس کو کچرے میں ڈالیں گے، نالی میں ڈالیں گے، گندی جگہ ڈالیں گے۔ اللہ ملا آپ کو پھینکنے کے لیے، آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ 1000 رقعہ چھاپے، 6000 اللہ کے نام ہے اس میں، سب نالی میں ڈالے نا۔ یہ غیر مسلم اگر اللہ کا نام لکھ کے آپ کے سامنے نالی میں ڈالے، صاحب آگ بگولا ہو جائیں گے، مارو پیٹو اس کو، بائیکاٹ کرو۔ ارے آپ کے لیے جائز ہے، اس لیے میں اس کو جائز نہیں سمجھتا۔ بھائی یاد دہانی کرو۔ جناب ان کا نام بھی اگر فضل الرحمان عبداللہ تو مت لکھو۔ جناب برادر، میرے لڑکے کی شادی فلاں کے لڑکی سے فلاں دن فلاں جگہ ہونے والی، تشریف لائیے۔ بس نہ بسم اللہ نہ الحمدللہ نہ انشاءاللہ نہ ماشاء اللہ، کچھ نہیں۔ 25 پیسے کا ایک چھوٹا سا پرزہ ہو گیا، کیا اہمیت ہے اس کی؟ کچھ نہیں نا۔ اچھا دعوت دینا بالکل نہیں اسلام کے اندر۔ آپ اپنے احباب کو بلا لیجئے، کوئی بات نہیں۔ اعلنوا بهذا النکاح وجعلوا فی المساجد، نکاح کا اعلان کرو مسجدوں میں۔ کوئی حدیث ضعیف ہے؟ نکاح کا اعلان کیا کرنا ہے؟ قاضی ہیں، پڑھانے والے ہیں، کوئی بات نہیں صاحب پڑھا دیا نکاح، 4 آدمی آگے ہو گیا۔ اس کے لیے اہتمام 3 مہینہ پہلے سے، بھائی دعوت دینی ہے فلاں جگہ، فہرست بنانی ہے۔ 420 آدمی کی فہرست بنائے، 4 آدمی چھوٹ گئے، 4 آدمی سے دشمنی۔ ہم کو دعوت نہیں دیا، اس کے بائیکاٹ کریں گے، اس کے گھر کو نہیں جائیں گے، اس کے گھر کا پانی نہیں پئیں گے۔ ارے کیا جی ہے؟ عبد الرحمان بن عوف کی شادی ہوئی تو اللہ کے رسول کو بتائی بھی نہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ کی شادی ہوئی تو اللہ کے رسول کو بتائی بھی نہیں۔ کون سی دعوت کس صحابی نے شادی کی دعوت کسی کو دی؟ کسی نے نہیں۔ ولیمہ کیا کہا کہ جاؤ جی کون گلی میں بلا کے لے آؤ جی، ایک مٹھی کھا لو جاؤ۔ ارے اللہ، تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں۔ دوسری بات، کیا شادی کی مجلسوں میں شرکت کرنا جائز ہے؟ ہم اس کو بھی ایک بکواس سمجھتے ہیں۔ صاحب 10 بجے نکاح، 9 بجے سے تیاری، عورتوں کی 8 بجے سے تیاری، 60 سال کی بوڑھیا ہے دلہن بن کے جائیں گی، ارے شادی میں جانا ہے، کتنا وقت برباد کرتی ہے تو؟ سنگار کرو، پاؤڈر لگاؤ، سنو لگاؤ، پالش لگاؤ، فلاں کرو، دلہن تو نہیں ہے، دلہن کوئی اور ہے۔ جانے کے لیے اتنا اہتمام، اور شوہر کے ساتھ رہے گی، معلوم ہوتا کہ کھانا پکانے والی مزدورن ہے، سڑا کپڑا پہنے رہے گی، ایسا کیا چیز ہے جی؟ شادی میں جا کے کتنا وقت برباد کرتے آپ؟ کیا سنت ہے کیا نکاح میں شرکت کرنا؟ کچھ نہیں۔ ثواب ہے کیا؟ کچھ نہیں۔ ہاں اپنے بھائی کا دل تم نے خوش کیا، بس چلو ملیے، ہو گیا۔ پھر سوال یہ آتا ہے شادی کی دعوت کھا سکتے ہیں کیا؟ اگر دلہا والوں نے یہ کہا ہے کہ ہم 40 آدمی آئیں گے، 400 آدمی آئیں گے، کھلانا ہے، ویسے شادی میں شرکت جائز ہے۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ ہاں دلہن کے والد خوشی سے کسی کو کھلانا چاہتے ہیں تو کھلائیں گے، ورنہ زبردستی کی دعوت ہے تو جانا جائز نہیں، اس کا خیال کیجیے۔ تو لہٰذا یہ تیسرا سوال یہ آتا ہے ولیمے کا ٹائم کب ہے؟ ولیمہ کب کرنا چاہیے؟ ولیمے کا کوئی ٹائم نہیں۔ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ فقہ السنہ میں لکھتے ہیں وَتَجُوزُ الْوَلِيمَةُ عِنْدَ الْعَقْدِ وَبَعْدَ الْعَقْدِ وَبَعْدَ الْبِنَاءِ فِي ذَلِكَ مُتَّسَعٌ، ولیمے کی دعوت نکاح کے وقت کر سکتے، نکاح کے بعد کر سکتے،
بیوی سے ملنے کے بعد کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ٹائم فکس نہیں۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتح الباری کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو لکھا ہے، کوئی ٹائم نہیں ہے نکاح ولیمے کا، نکاح سے لے کر آپ جب چاہیں کیجئے، کوئی عرض کی بات نہیں۔ لیکن نہیں بیوی سے ملے بغیر نہیں، ارے یہ کس نے کہا جی؟ رخصتی ہو گئی، اب ولیمہ ہو گیا، 10 بجے نکاح، 11 بجے ولیمہ۔ ہاں بیوی سے دیکھ لیا، ملاقات کر لیا، اچھا ہے، نہیں بھی کیا تو ولیمہ جائز ہے۔ بیوی کو دیکھا بھی نہیں، ہاں صاحب ولیمہ جائز ہو گیا، بالکل سب کے پاس جائز ہے، اس میں کوئی نہیں۔ ہاں اللہ کے رسول نے بنا کے بعد کیا، بنا کے بعد کرو۔ اچھا روکا تو چھاپ دیا، جو ناجائز روکا میں نے کہا کہ صاحب 30 اپریل کو میرا ولیمہ ہے، معلوم ہوا کہ صاحب 30 کو شادی ہوئی یا 29 کو شادی ہوئی، بیوی ناپاک ہے، اب وہ کیا صحبت کرے گا جی؟ اب وہ تاریخ بدلے گا کہ بھائی میری بیوی کی طبیعت اچھی نہیں ہے، 4 دن کے بعد ولیمہ بولے گا کیا؟ نہیں نا، کرے گا تو نہیں کرے گا ولیمہ؟ کس نے کہا جی ولیمہ کا کوئی ٹائم نہیں؟ ولیمہ ایک بار کرنا کہ کئی بار کریں گے؟ ولیمہ 1 دن کرو، 2 دن کرو، 3 دن کرو، 4 دن کرو، 5 دن کرو، 6 دن کرو، 7 دن کرو، جائز روزانہ ولیمہ، 20 آدمی کا، 10 آدمی کا۔ ایک صحابی کے متعلق ان کی بیٹی کہتی ہے ان کے والد کا دوسرا نکاح ہوا، ہمارے والد کا دوسرا نکاح ہوا، انہوں نے 7 دن دعوت کی، روز ولیمہ، ہماری مہندری ماں کا ولیمہ 7 دن کیا، روز صاحب آتے تھے کھاتے تھے، جائز ہے۔ جو حدیث آئی کہ پہلے دن کا ولیمہ سن لیتے، دوسرے دن کا جائز ہے، تیسرے دن کا ریاکاری ہے، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ نہیں مانتے، اس حدیث کو لا کے ذکر کرنا چاہتے ہیں کہ 1 سے زائد دن بھی آپ ولیمہ کر سکتے ہیں۔ تو لہذا ان باتوں کا خیال کیجئے، ولیمہ فوراً کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، ان باتوں کا خیال کیجئے۔ اب رہ گیا دلہا دلہن کے لیے کچھ نصیحتیں۔ نصیحتوں کا بات تو بہت وسیع ہے، کیا نصیحت کریں؟ الحمدللہ پتہ نہیں اس مجلس میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی شادی ہونے والی ہے کیا 2-4 آدمی ہاتھ اٹھائیں تو معلوم ہے کہ ہونے والی ہے شادی؟ سب شادی شدہ ہیں ماشاءاللہ، یہ اتنے چھوٹے ہیں کبھی شادی کا تصور نہیں ہے۔ کوئی ہے کیا بھائی جن کی شادی مہینے 2 مہینے میں ہونے والی ہے؟ ماشاءاللہ ایک آدمی تو اٹھائے، چلو ٹھیک ہے، چلو 2-3 آدمی ہیں۔ ابھی ہم لوگ چائے پی کے آئے، میں نے کہا یہ ولیمہ ہے کسی کا؟ ہاں ولیمہ بریانی پکانا ضروری ہے؟ نہیں جی، ولیمہ چائے کا، ولیمہ شربت کا، ولیمہ کیک کا، ولیمہ کھجور کا، یہی ولیمہ ہے۔ مرغی کاٹنا، بکرا کاٹنا، بریانی پکانا کچھ نہیں، ہم نے اپنا بنا لیا۔ اسراف اور فضول خرچی کرنے میں ہم تو بہت بدنام ہیں۔ محتاط اندازے کے مطابق اب تو آندھرا 2 ہو گیا، آندھرا پردیش میں مسلمانوں کی شادی میں 1 سال میں 400 کروڑ روپیہ خرچ ہوتا، صرف ایک اسٹیٹ میں 400 کروڑ روپیہ شادی میں۔ آدھا پیسہ تو ایسے بینڈ باجا سوارنے میں، وہ سب شادی مال خریدنے میں جاتا ہوگا، 200 کروڑ روپیہ شادی میں۔ اور کھانا کتنا برباد ہوتا ہے؟ 1,50,000 کلو لکھا ہے، کتنا کھانا پھینکا جاتا ایک سال میں شادیوں میں، 1,50,000 کلو بریانی پھینکی جاتی، ضائع ہوتی، کتنا اسراف ہے جی؟ یہ سب کی اسلامی شادی ہے کیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال باتیں سنیے۔ پہلی بات تو یہ کہ صاحب ماشاءاللہ یہاں چھوٹے بچے نہیں ہیں، ہمارے سامنے جو بڑے لوگ ہیں، کچھ باتیں آئیں گی لیکن بیان کرنا ضروری ہے، اس لیے ہم بیان کرتے ہیں۔ سہاگ رات آنے کے بعد اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے، جب تمہارے پاس دلہن آئے پیشانی میں ہاتھ رکھ کے دعا پڑھو، اللہم انی اسألک خیرہا کیا من خیرہا ومن خیر ما جبلت علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلت علیہ۔ اے اللہ، اس دلہن کے اندر جتنی اچھی باتیں ہیں سب باقی رکھنا،
اگر اس کے اندر کوئی خرابی ہے اللہ اس کو دور کر دینا. پہلا کام دلہا کا. کسی نے تو کیا نہیں. میں نے بھی کیا کہ نہیں. ہماری دوسری شادی بھی پہلی بیوی مر گئی تو میں نے کیا. پہلی شادی میں نے بھی نہیں کیا. اس لیے کہ شادی کا مطلب یہ ہوتا ہے دلہے سے گلے ملو دبا دبا کے. بریانی کھاؤ اور کوئی یار نمک زیادہ تھا یار, گوشت کا تو پتہ ہی نہیں تھا. ارے صاحب پان دیے اس کے اندر کوئی مٹھاس نہیں تھی. یہ شادی پان کھانا, بریانی کھانا, تنقید کرنا, جانا. نکاح کیا ہے کون بیان کرتا؟ میں جس نکاح میں بھی جاتا ہوں 20 سے 25 منٹ پورے نکاح کے احکام بیان کرتے پھر نکاح پڑھاتا. میں نے شرط رکھی ہے بغیر وہ بیان کے میں نکاح نہیں پڑھاتا. بالکل معلوم ہونا چاہیے نا. کس نے بتائی جی یہ سب؟ اب اس کو معلوم نہیں تو کیا دلہن کے ہاتھ پر سر پر ہاتھ رکھے گا جی؟ وہ تو ہٹا کے دیکھے گا گھونگٹ, ہاں سب گوری ہے کالی ہے, اور کیا کرے گا جی؟ کس نے بتایا؟ اتنا ہی نہیں, کوئی بھی سواری خریدو, بکری خریدا, بھینس خریدا, ٹو ویل خریدا, کار خریدا, اس کے انجن پر ہاتھ رکھو, دعا کرو اللہ اس سواری کے اندر جو اچھائیاں ہیں سب باقی رکھ, اس کے اندر خرابی ہے, خراب ہو گئی, ایکسیڈنٹ ہو, اس سے بچا اللہ. اللہ کے رسول نے دعا سکھائی. بیوی ملے, سواری ملے, تم کو چاہیے کہ دعا کرو. عبداللہ بن مسعود سے ایک آدمی نے کہا شادی تو ہونے والی ہے, بڑا ڈر لگتا ہے, پتہ نہیں میری بیوی مجھے چاہے گی کہ نہیں چاہے گی, پتہ نہیں میری تمنا پوری ہوگی کہ نہیں, صاحب بیوی کیسے ہوگی, کیا ہوگی, بڑا ڈر لگتا ہے. کیا کرو؟ کہا دعا پڑھو جی. کیا کہا؟ اللہم بارک فی اہلی و بارک لہم فیہ اللہم اجعل بیننا ما جمعتنا بخیر وفرق بیننا اذا فرقت بخیر. قبرانے میرے بات, اللہ آج میرے لیے میری دلہن کو محبوب بنا دے اور میری دلہن کے لیے مجھے محبوب پیارا بنا دے. اللہ ہماری زندگی جب تک اچھی ہے ہم کو ملا کرے, اگر ہمارے جدا ہونے میں ہماری بہتری اللہ ہم کو الگ کر دے. یہ دعا کر کے جاؤ جی دلہن کے پاس, تسلی ہوئی ہوگی. تو سہاگ رات کے مسئلے ہوا. جمعہ کے وقت دعا کرنے کا تو ہمارے ابو زید صاحب نے بتا دیا کہ صاحب دعا کرنا ہے, اگر بچہ ہوا تو شیطان اس کو بہکا نہیں سکتا. ٹھیک, بہت سارے بچے بچیں گے انشاءاللہ, اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ بخاری کی حدیث بتائی, ٹھیک ہے. خلوت کی باتیں بتانا حرام ہے, جیسا کہ ہمارے ابو زید ضمیر صاحب نے بتایا, میرے شوہر نے ایسا کیا, میں نے ایسا کیا, یہ انتہائی بے حیائی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کرتے ہیں ایسا جیسے دو گدھا گدھی روڈ میں ملے اور سب ان کو دیکھتے رہے, شیطان اور شیطان نہیں ملے اور سب ان کو دیکھتے رہے. یہ اتنی بے حیائی کی بات. پہلی رات بڑی اہم ہوتی ہے, مرد کے لیے بھی اور دلہا کے لیے بھی, دلہن کے لیے بھی. اگر دلہا پہلی رات بیوی کا غلام بن جائے تو زندگی بھر بیوی شوہر کے غلام بنتی ہے. پہلی رات کا بڑا خیال کرنا. کہ اجنبی لڑکی آپ کے پاس آئی ہے, اس کو ڈر ہے, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, میرے شوہر کیسے ہوں گے, کیا کریں گے. آپ بہادر بننے کی کوشش مت کیجیے. صاحب جا کر ڈرا دیا, کیا سمجھی, کون سمجھی, کیسا ہے. ارے صاحب اجنبی لڑکی آئی, پیار کی بات کرو, محبت کی بات کرو, لطف اندوز کی بات کرو, اس کو بہلاؤ, اس کے بعد بات کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنگار سوار کے لایا گیا. کچھ لڑکیاں لائی اللہ کے رسول کے پاس. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پیے, عائشہ کو دیا, پیو. بیوی نہ شرما گئی, انہوں نے کہا ام سلیم نے پیو, اللہ کے رسول کا جھوٹا ہی ہے, پیو. پی لی. اللہ کے رسول نے کہا تم لوگ بھی پیو جی. نہیں اللہ کے رسول بھوک نہیں ہے. ارے جھوٹ بھی بھوک بھی, بھوک ہے اور کہتی ہے نہیں ہے, جھوٹ اور بھوک دونوں. ہاں, سب نے تھوڑا تھوڑا پیا. اس لیے پہلی رات کوئی تحفہ دیتا ہے شوہر, کوئی گھڑی دیا, کوئی زیور دیا, یادگار تحفہ ہوتا ہے. دل بہلانا ہے, کچھ کھانا ہے, کچھ پینا ہے, کچھ کھلایا, کچھ پلایا, اسے پیار محبت کی بات کیا. اور ایسا ہے, یہ چوہے اور بلی کا مقابلہ تھوڑی ہے کہ چوہے کے اوپر جا کے بلی جھپٹ پڑے. نہیں جی, ایک اجنبی لڑکی کا خیال کرو. تم اس کے سید بن گئے, سردار بن گئے,
بیوی کے ساتھ بڑی پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ، یہاں تک کہ اگر بیوی یہ بھی کہہ دے آج نہیں، مان لیں ٹھیک آج نہیں۔ عرب کی جاہلیت میں بھی رواج تھا، شادی ہو گئی، آ رہے راستے میں شوہر نے صحبت کرنا چاہا، بیوی نے کہا اب نہیں، 2 دن کے بعد کہا ٹھیک، اتنی قدر، لہذا کر کوئی عورت ایسی بھی ہے سب ٹھیک، یہ 2 دن کے بعد ہی سے ہم ملیں گے، لیکن رہیں گے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ، خیال کرنا چاہیے۔ اور اگر بیوی کو اس دن ناپاکی ہے، ماہواری ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ صاحب اس کا ساتھ دینا ہے، اس کی تکلیف کو برداشت کرتی ہے بیچاری، اس کو سہلانا ہے، اس کو کہنا ہے کہ صاحب کوئی بات نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے نا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حج کو جا رہی تھی، مکے کے قریب گئی تو حج شروع ہو گیا، ماہواری شروع ہو گئی، رونے لگی، اللہ حج کو آئی مجھے ایسے ہو گیا نا۔ اب کیا کرتی عورتیں دوا کھاتی ہیں کہ صاحب نہیں آنا ماہواری، ارے ماہواری آنا سنت ہے جی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماہواری آ گئی، اللہ کے رسول آئے، دیکھا بیٹے رو رہی، کیا ہوا؟ کہا وہی کہ میں نماز نہیں پڑھتے، اور کیا؟ کہے یہ تو اللہ نے مقدر کیا ہے، تم اللہ لبیک پڑھتے ہو، گھر میں رہو، کعبے کا طواف نہیں کرنا ہے، جب پاک ہو جاؤ گی نا تب تم حج کرو گی، چلو بلا کے لے گئے۔ کتنی تسلی ہوئی عائشہ رضی اللہ عنہ کو۔ اس طرح اگر کسی وقت ایسا ہو جائے، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، گھبراہٹ میں، خوف میں، بس وقت سے پہلے بھی حج شروع ہو جاتا ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اتنی محبت اور پیار دے آدمی اپنی بیوی کو، زندگی بھر پہلی رات یاد رہے گی اس کو، اتنے اچھے شوہر مجھے ملے، اللہ اکبر، ایسے ہونا چاہیے۔ اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، ضرور اس کا خیال کیجئے، اس کا ہونا چاہیے۔ یہ باتیں نہیں بتانی چاہیے نا، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یہ عورتیں جو مومن عورتیں ہوتی ہیں غیب کی باتوں کو، اندر کی باتوں کو چھپا کر رکھتی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی تاکید کی ہے، اس کا کہنا چاہیے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے مجلس میں کہا، صحابہ کے مجھے معلوم ہوا ہے کچھ مرد لوگ رات میں بیوی کے ساتھ کیا کرتے ہیں اپنی مجلس میں بولتے ہیں، اور عورتوں کے متعلق بھی معلوم ہوا کہ وہ اپنی سہیلی سے کہتی ہیں رات ایسے ہوا ایسے ہوا۔ اسماء نے کہا ہاں اللہ کے رسول کہتی ہیں، یہ کہا کہ یہ تو انتہائی بری بات ہے، شیطان اور شیطان نے مل کر سڑک پر اور جو ہے لوگوں کو تماشا بتاتا، ویسا ہو گیا نا، یہ بڑی تاکید کی اللہ کے رسول نے، لہذا اس کا خیال کرنا چاہیے کہ صاحب ہم بستری کے آداب، خلوت چاہیے، کہیں بھی صاف کھلا، دروازہ کھلا، پردہ کھلا۔ وہ کچھ لڑکیوں کے اندر آ جاتا تھی، جھانکنے کی، تانکنے کی، کیا کرتے ہیں، نعوذ باللہ، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ صاحب وہ کمرے کا سوراخ تلاش کریں، کس کھڑکی میں سوراخ ہے، کس دروازے میں سوراخ ہے، نعوذ باللہ، یہ بہت بری بات ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ لہذا ان ساری باتوں کو خیال کریں گے، ان سے محبت کی باتیں کریں، دونوں ایک دوسرے کی خواہش کا خیال کریں، دوبارہ ہم بستری کرنا چاہیں تو وضو کریں یا نہائیں، اس کا خیال کریں۔ حالت حیض میں ہم بستری کرنا یا عورت سے پیچھے کے راستے سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے مرد پر لعنت نازل کی جو اپنی بیوی سے غلط راستے سے آتا ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے، ان باتوں کا خیال کریں۔ بیوی کے ساتھ کچھ ہنسی دل لگی کرے، کھلانا، یہ ہمیشہ ماسٹر بن کے نہ رہے، دوست بن کے رہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا اللہ کے رسول نے، جابر تم نے جو شادی کی کنواری سے کیا کہ بیوہ سے کیا؟ اللہ کے رسول میں نے بیوہ سے شادی کی۔ ارے کیوں جی، کنواری سے کرتے، تم بھی مذاق کرتے، وہ بھی مذاق کرتی، تم بھی اس کو کھلاتے، وہ بھی تم کو کھلاتی۔ نہیں اللہ کے رسول، ہمارے والد کا انتقال ہوا، میری 9 بہنیں ہیں، اگر جوان لڑکی کو لاؤں گا تو وہ بھی لڑکی بن جائے گی، ماں کی جیسے ایک بیوی لایا ہوں، ان کی کنگھی کرے گی، ان کا کپڑا صاف کرے گی، ان کو تربیت سکھائے گا، ٹھیک، یہ اچھا کیا۔ لیکن یہ جملہ اللہ کے رسول نے کہا کنواری سے کرتے تم شادی تو پھر تم کو وہ کھلاتی اور تم اس کو کھلاتے، دل لگی کرتے، ہنستے کھیلتے۔ اللہ کے رسول ایسے کرتے تھے۔ کبھی اللہ کے رسول کہانی سناتے، عائشہ آج ایک کہانی سناتا ہوں، سنو۔
11 عورتیں ملی، بولی دیکھو ہمارے شوہر کی ایک بات بھی نہیں چھپانا، ہمارے شوہر کیسے ہیں وہ بیان کرنا۔ 11 عورتوں نے بیان کیا، میرا شوہر ایسا ہے نا، آیا گھر میں پیٹ بھرا جا کے لیٹ گیا، کچھ نہیں، بیوی کیا ہے بچے کیا ہے، نہ ہاتھ ڈالتا نہ پوچھتا نہ بس کچھ نہیں۔ ایسے کہ ایک بیوی بیان کی، یہ ایک ام زرع تھی، اس نے کہا میرا شوہر ابو زرع تھا، مجھے اتنا اچھا رکھتا تھا، کان میرے ڈھلکنے لگے زیوروں سے، کھلایا پلایا بہت اچھا کیا۔ ایک دن نکلا وہ، کوئی عورت اپنے پیارے خوبصورت بچوں کو دودھ پلا رہی تھی، پتہ نہیں اس کو کیا ہوا، مجھے چھوڑ کے اس سے شادی کر لیا۔ اب مجھے دوسرا شوہر ملا، لیکن جو کچھ لا کے مجھے دیا، ابو ذرا جو پہلا شوہر تھا اس کے ایک دن کی میں ملا ہوں تو پہلے شوہر کا مقابلہ دوسرا شوہر نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ میں بھی تمہارے لیے ابو ذرا کی طرح ہوں، تم کو کھلاتا پلاتا جلاتا محبت کرتا پیار کرتا۔ کہانی سنائی، ایک مرتبہ اللہ کے رسول غزوے سے آ رہے تھے، صحابہ بھی آ رہے تھے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ساتھ تھی، کہا اللہ کے رسول نے آج ذرا دوڑے؟ ہاں اللہ کے رسول میں تیار، کپڑا کس لیا، صحابہ سے دوڑو جی سب دوڑو، صحابہ آگے گئے، کہا اللہ کے رسول بھی حضرت عائشہ دوڑے، سمجھو کہ 5 کلومیٹر آدھا کلومیٹر جتنا بھی عائشہ رضی اللہ عنہ جیت گئی، اللہ کے رسول پیچھے ہو گئے۔ پھر ایک 2-3 سال کے بعد، کب ایک 6 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد پھر ایسا موقع ملا، اللہ کے رسول نے کہا عائشہ کیا خیال ہے آج دوڑے؟ ہاں اللہ کے رسول تیار ہو۔ صحابہ سے کہا چلو جی آگے بڑھو، گئے، اللہ کے رسول بڑھ گئے، کہا ہادی تی تل کا، اس دن ہار گیا نا عائشہ، آج جیت گیا میں، دونوں برابر ہو گئے۔ اگر مولوی صاحب آج کر بیوی کو لے کے کہیں دوڑے، امامت سے نکال دیں گے، بستی سے نکال دیں گے، قضاوت سے۔ مولوی ہے کیا ایکٹر ہے کیا، سنیما کی ایکٹنگ کر رہا ہے کیا؟ اللہ، کیا جی بیوی کے ساتھ پیار محبت کا اگر کوئی دوڑے تو مولوی صاحب کو ایسا کرو گے؟ میرے بھائی وہ بیوی ہے، نوکرانی نہیں ہے، اس کا خیال کیجئے، تم محبت دو گے تو محبت دے گی، تم نفرت دو گے تو نفرت دے گی، لا محبت۔ اس لیے ہمارے بعض لوگوں کے متعلق آتا ہے 40-50 سال تھے بیوی کا ساتھ، ایک دن بھی لڑائی جھگڑا نہیں۔ شاید ہمارے ایک بزرگ تھے جن کا قریب میں انتقال ہوا، شیخ صالح عثیمین، ان کے تعلق سے شاید میں نے پڑھا 40 سال اپنے بیوی کے ساتھ تھے، کبھی ایک دن بھی لڑائی جھگڑا نہیں۔ ہوتا کیا ہے، شوہر بیوی کمپرومائز کر لیتے، دیکھ مجھے غصہ آ گیا تو ٹھنڈی لانا، تجھے غصہ آیا تو میں ٹھنڈا رہوں گا۔ بیوی کبھی بولے گی مجھے کیا کھلائے کیا دلائے، کیسا شوہر ملا؟ ہاں واقعی 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 تم کو اچھا مل سکتا تھا، سب کہتے جائے گی، آپ سر ہلاتے جائیں گے، اور کچھ کہنا ہے کیا؟ اور کیا کہیں، سب کچھ تو کہہ دی، باقی میں ایسا ہی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد نہیں میں غلط بولی، ایسے نہیں، آپ بہت اچھے ہیں، چلو بھائی آپ کی یہ بات بھی مانتا ہوں۔ شوہر کو غصہ آیا، بیوی تو بیکار ہے کسی کام کی نہیں، مجھ سے شادی ہوئی، بیوی کہے تو ملا مجھے کوئی دوسرا نہیں ملا، دونوں لڑیں گے۔ بیوی کہ ہاں ٹھیک ہے مجھ سے اچھی کوئی مل سکتی تھی، قسمت کی بات تھی، کیا کرے۔ ٹھنڈی تھوڑی دیر کے بعد، شام ہونے کے بعد یہ نہیں کہا تم دوسرے بستر پر جاؤ، میں دوسرے بستر پر سوتا ہوں، جا کے بوسہ دے گا، معاف کر، غلطی۔ یہ طریقہ ہونا چاہیے میاں بیوی کا، لڑنے کا نہیں، جھگڑنے کا نہیں، سزا دینے کا نہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ بیچاری تمہاری خدمت کے لیے آئی اور تم اس کو پریشان کرو گے۔ بیوی کو دوست سمجھو، بیوی کو نوکرانی نہ سمجھو۔ غلطی اسی لیے ہوتی ہے کہ بیوی کو کمانے والے شوہر نوکرانی سمجھتے ہیں، یہ بہت غلط ہے۔ بیوی تمہاری خدمت کرتی ہے تو تم بیوی کی خدمت کرو۔ اللہ کے رسول گھر کو آتے، جوتا بھی سیتے، بکری کا دودھ دوتے، آٹا گوننا ہو تو آٹا گون کے دیتے عائشہ کو روٹی پکانے کے لیے۔ یہ آپ نے کیا؟ نہیں کیا نا، یہ سنت ہے جی۔ بیوی چولہے کے پاس ہے، پیاز کاٹ کے دو، صاحب وہ پیاز بگار رہے تو صاحب اس کو کرو، روٹی بیل کے دیتے تو روٹی پکاؤ۔ اللہ کے رسول پیاری بیویوں کے ساتھ ایسے کرتے تھے نا، آپ بھی ایسا کریں۔ یہ نہیں کہ صاحب چائے لاؤ، روٹی لاؤ، ناشتہ بناؤ، اور نوکریں نہیں کیا وہ تمہاری، یہ غلط ہے۔ ہمارے پیارے نبی کی سنت دیکھیے،
اور آپ اپنی پیاری بیویوں کے ساتھ کتنی محبت کے ساتھ رہتے تھے، اس کا خیال کیجئے کہ ایک دوسرے کا ہے۔ شادی ہونے کے بعد ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کا نام بیوی نہیں لیتی۔ ارے نکاح ٹوٹ جائے گی بھائی، مولوی صاحب بولے ہیں۔ ایک لطیفہ سنا تھا، یہ ایک لڑکی کی شادی، اس کے شوہر کا نام تھا رحمت اللہ۔ نماز پڑھی، اب وہ کہنے لگے اب میں سلام کیسے پھیرو؟ السلام علیکم رحمت اللہ بولوں گا تو میرا نکاح گیا۔ بیٹھی آخر میں کہا السلام علیکم منع کے ابا، السلام علیکم منع کے ابا۔ یہ ایسا نہیں ہے، میاں بیوی کا نام لے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے عائشہ تو کب میرا نام لیتی کب نہیں لیتی مجھے اچھا معلوم، کب تو مجھ سے خوش رہتی کچھ مجھ سے غصے سے رہتی۔ وہ کیسے اللہ کے رسول؟ خوش رہتی ہے تو بولتی محمد کے رب کی قسم میں سمجھتا بڑی خوش ہے میرا نام لی، غصے میں رہتے تو ابراہیم علیہ السلام کے رب کی قسم سمجھ جاتا ہو ذرا موڈ آپ ہے اس طرح۔ کہا اللہ کے رسول واقعی میں ایسے ہی کرتا ہوں۔ ہمارے پیارے نبی کا نام اتنی چھوٹی بچی عائشہ رضی اللہ عنہ محمد ایسے لیتی، ایسے تو کچھ نصیحتوں میں یہ بھی میں نے شامل کر لیا۔ ایسے بھی ہوتا ہے شادی ہونے سے پہلے ڈاٹر آپ لکھتے ہیں بنت فلاں، شادی ہونے کے بعد زوجے فلاں مسز آپ، یہ اسلامی رواج نہیں ہے، یہ کرسچنوں کا طریقہ ہے۔ مرتے دم تک لڑکی باپ کی بیٹی ہے، کبھی نام لکھے گی تو ویسی لکھے گی فلاں کی بیٹی، یہ نہیں لکھے گی فلاں کی بیوی، یہ اسلامی طریقہ نہیں۔ ہاں کسی کو پہچان لینے کے لیے تعارف کرانے کے لیے بول سکتے میں فلاں کی بیوی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بلال سے کون زینب جی کتنی زینب ہے نا مدینے میں؟ کہ عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب۔ اچھا ایسا کیا؟ کیوں بھی ایسے بولتے ہیں شوہر کے ساتھ کیوں؟ دیکھو شوہر مر گیا، اب تم لکھتے ہو کہ فلاں کی دوسری شادی کر لی تم نے، اب پرانے شوہر کے ساتھ نام لکھو گی، پاسپورٹ میں شوہر کا نام، پرانے شوہر کا نام، طلاق دے دیا شوہر تم کو، اتنا ناپسند، اب اس کے ساتھ تمہارا نام جڑا ہوا مسز فلاں، کیا جی؟ لہذا تعارف کے لیے لکھ سکتے ہیں لیکن باپ کو نہیں بولنا چاہیے، اس کا خیال رکھیے کہ اسلامی کلچر نہیں ہے مسز فلاں لکھنے کا، اس کا بھی نہیں۔ تو باپ کا شوہر کا نام بہت اچھی حالت سے لے سکتی ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ، یہ بھی مسلم کی روایت ہے کہ کہا بہترین مرد کون ہے؟ اس کی بیوی کا ہے، یہ بہترین شوہر ہے۔ گھر کے سب لوگ، یہ محلے کے سب لوگ بہترین آدمی ہے، بیوی کہتے بیکار آدمی ہے، بیوی کی بات معتبر ہو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں، تم میں سے ہر ایک آدمی کو اپنی بیوی کا سرٹیفکیٹ لینا چاہیے زبانی، ایسا شوہر ملا، ایسا تاجدار ملا مجھے، ہاں اس کی سرٹیفکیٹ اللہ کے پاس چلے گی، دوستوں کی نہیں چلے گی، ہے نا؟ پولیس والے اور صاحب جج ہو اور کوئی بھی ہو، باہر جج ہے پولیس والے ہیں اور سب سی پی ہے ڈی سی پی ہے سب ہے، بیوی کے ساتھ بھی وہی بولیں گے ڈنڈا لے کے جائیں گے کیا گھر کو؟ ہاں وہاں تو جا کے شوہر بن کے رہیں گے، وہاں ڈی سی پی اور سی پی او سب بن کے نہیں رہیں گے، پولیس والا گھر میں جا کے تھوڑی رہے گا، وہ تو اب شوہر بن جاتا ہے۔ لہذا آدمی کو چاہیے گھر میں پیار محبت کے ساتھ رہے اور اس کا خیال کرے کہ صاحب بیوی کو ہر طرح خوش رکھنے کی کوشش کرے۔ اچھا اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یفرق مؤمن مؤمنۃ فإن سخط منها خلقا رضي منها آخر، مسلم کی روایت ہے۔ وآسان تکرهوا شيئا وهو خير لكم، یہ ایک مومن ایک شوہر کے لیے جائز نہیں کہ بیوی کو سرزنش کرے، لوچا مارا اور فلاں کیا یہ کیا اور پھر جو ہے اس کے ساتھ سوتا ہے، یہ جانور ہے کیا؟ تو بیوی کو ستایا مارا پیٹا اور پھر رات میں اس کے ساتھ سوتا ہے کیا؟ نہیں ہونا چاہیے نا۔ یہ بیوی کی ایک ادا تم کو ناپسند ہوگی، پتہ نہیں کتنی ادائیں اس کی اچھی ہوں گی، یہ جو ناپسند ایک ادا کو لے کر اتنے پسندیدہ ادائیں چھوڑ دو گے، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا، اس لیے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ یہ ایک دوسرے کا حق ادا کرنا، بیوی کو کچھ حقوق شوہر پر ہے
اور شوہر کے کچھ حقوق بیوی پر ہیں، ان کا خیال کرنا۔ دنیا کے سارے جھگڑے، دنیا کے سارے فساد، دنیا کی ساری برائیاں یہ ایک دوسرے کا حق ادا کرنے سے ہے۔ اللہ کا حق ادا نہیں کیا، رسول کا حق ادا نہیں کیا، والدین کا حق ادا نہیں کیا، بیوی کا حق ادا نہیں کیا، پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کیا، بڑوں کا حق ادا، یہ سارے جتنے ہمارے پاس جھگڑے، لڑائی، فساد، سب اسی لیے ہے کہ صاحب ہم نے ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کیا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اس کا بھی حکم دیا ہے کہ تم ایک دوسرے کے حق کا خیال کرو۔ جیسے بیوی کا حق ہے ویسے شوہر کا بھی حق ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے بناؤ سنگار کرے، اس لیے میں بھی کیا کرتا ہوں، میری بیوی کے لیے بناؤ سنگار کرتا ہوں۔ لہذا ہر عورت کا فرض ہے جس کا شوہر ہے دلہن بن کے رہے، اگرچہ کہ نکاح کے مدت 20 سال ہوگی، بناؤ سنگار سب کرے، دیکھے تو شوہر اس کے اخلاق سے بھی خوش اور اس کی خوبصورتی بھی خوش ہو جائے۔ یہ نہیں کہ گھر میں شوہر کے ساتھ سڑے گندے لباس میں رہے اور شادی کو جانا ہو، فنکشن میں جانا ہو تو دلہن بن کے جائے، یہ اسلامی طریقہ نہیں۔ ہمارے پیارے نبی لڑائی سے واپس آتے، جہاد سے، کہتے نہیں جانا گھر کو، پہلے اطلاع بھیجو ہم لوگ آ رہے ہیں، بیویاں تیار ہو جائیں گی، ناخن کاٹ لیں گی، نہا لیں گی، اچھے کپڑے پہنیں گی، بال نکالنا تو بال نکالیں گی، تب جا کے شوہر دیکھے گا۔ ہاں ایسے ہمارے پیارے نبی رات ہو گئی، مدینے کو آگے کہا مدینے کا باہر کیمپ کرو، نہیں جانا کوئی، جائے گا بیوی کی حالت ایسی دیکھ کر پرانے پھٹے کپڑے، بدبو، طلاق دے دے گا، ایسی گندی عورت ہے یہ، کتنا خیال کرتے جی۔ لہذا بناؤ سنگار ہر عورت کو اپنے شوہر کے لیے کرنا چاہیے، اور شوہر کا فرض ہے کہ بیوی کے لیے بناؤ سنگار کے جو جائز سامان ہیں وہ خرید کے دینا چاہیے۔ تھوڑی دیر کے لیے اسے سمجھ لیں، اسنو ہے یا پاؤڈر ہے، اس طرح کی جو جائز چیزیں ہیں شوہر لائے بیوی کو، یہ لو تمہارے لیے۔ یہ کیا طریقہ ہے جی، نہیں کرتے تو بیوی کو کون لا کے دے گا؟ وہ تو بیوی کیسے بناؤ سنگار کرے گی؟ تم کو دلہن معلوم ہوگی اور تم اس کو دلہا معلوم ہوگی۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں اپنی بیوی کے لیے سنگار سوار کرتا ہوں، میری بیوی میرے لیے سنگار سوار کرتی ہے۔ اس لیے جو لوگ یہ جب دکان وکان میں رہتے ہیں نا، جا کے نہائیں دھوئیں پھر بیوی سے بات کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق پوچھا گیا حضرت عائشہ سے کہ اللہ کے رسول آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ کہا پہلے مسواک کرتے ہیں، منہ میں ذرا بھی بدبو نہیں رہنا، اس بدبو کو لے کے جا کے بیوی سے بات کیا، ناک پکڑ کے جواب دیا، ہاں جاؤ بیٹھو، تمہارے منہ میں بدبو آ رہی ہے نا ویسے، اس لیے اللہ کے رسول مسواک کرتے تھے۔ جا کے بیوی کا بوسہ لوگے، یہ کیا بوسہ، کتنے دیر صاف کرے گی؟ اللہ کے رسول اتنا، جب آدمی سوتا ہے کچھ بھی کرتا ہے بلغم جمع بیکٹیریا جمع ہو جاتے ہیں نا، اس کی وجہ سے بدبو، اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول مسواک کرتے تو جیب میں اچھی طرح مسواک کرتے ایسی آواز نکلتی، یعنی پوری طرح وہ بلغم جراثیم سب نکل جاتے، ایسا صاف ستھرے ہو کے عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر اور 60 بیویوں کے پاس جاتے تھے۔ بدبو اللہ کے رسول کو بہت ناپسند، خوشبو بہت پسند، لہذا ہر شوہر کا فرض ہے کہ بدبودار شوہر نہ بنے، خوشبودار شوہر بن کے رہے۔ بیوی کے لیے بھی ضرورت ہے کہ صاحب وہ خوشبو والی بیوی بن کے رہے، بدبو والی بیوی بن کے نہ رہے۔ یہ جو ہمارے یہاں رواج ہو گیا پھول لگانے کا چونڈے میں، یہ اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ کوئی لگاتی ہے تو میں اس کو حرام نہیں بولتا، لیکن اسلامی تہذیب نہیں ہے۔ لکھا ہے لوگوں نے جب پوجا کر کے واپس آتی ہے نا تو اس کو غصہ آتا ہے، اس لیے پھول بتاتی ہے مورتی کو، پھول لگائیں تیرے واسطے، وہ خوش رہتا ہے۔ یہ ہم کو کس کو بتانا ہے جی پھول؟ تو لہذا پھول سونگنا، پھول رکھنا ٹھیک ہے، لیکن سائنس کے اعتبار سے کمرے میں، سونے والے کمرے میں پھول رکھنا ٹھیک نہیں ہے صحت کے اعتبار سے۔ خوشبو عطر شوہر لگائے، بیوی لگائے، لیکن یہ خوشبو باہر جاتے وقت بیوی نہ لگائے، عورت نہ لگائے، ورنہ تو بہت بری عورت ہے، جیسا کہ میرے شیخ نے ابو زید ضمیر صاحب نے آپ کو سنایا، اس کا خیال کریں۔ اچھا، دوسری بات کہ صاحب جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے متعلق ہم نے کہا راز کی باتیں دوسروں کو نہیں بتائیں گے۔
اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیر النساء من تسرک اذا ابصرت وتطیعک اذا امرت وتحفظ غیبتک فی نفسک ومالک، صحیح الجامع الصغیر۔ بہترین عورت وہ ہے کہ تم اس کو دیکھو تو خوش ہو جاؤ گے، اور جب وہ تم کو حکم دے گا تم مانے گی، اور جب تم نہیں رہ گئے تو تمہاری عزت کی، آبرو کی، پیسوں کی حفاظت کرے گی۔ یہ بہترین بیوی۔ کتنی بیویاں ایسے رہتی ہیں شوہر صاحب کے جانے کا انتظار کرتے رہتے، جو ہی گیا سب ادھر گئی، ان کا گھر چلے گی، ان کا چلے گی، اور سامان اٹھا کے بہن کو بھیج دیا، امی کو بھیج دیا، ارے صاحب نئے نئے آم لا کر دیے، اور آ کے دیکھا 6 تھے، کہاں گئے 2؟ میں خالی کھائی نہیں، کچھ نہیں، امی کو بھیج دی، بہن کو بھیج دی۔ یہ سب کیا ہے؟ چوری ہے۔ شوہر کا مال بغیر اس کی اجازت کے خرچ کرنے کی اجازت اسلام کے اندر نہیں ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہارے مال کی بھی حفاظت کرے گی، تمہاری عزت کی بھی حفاظت کرے گی۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شوہر کی اجازت کے بغیر نفل نماز نہیں پڑھنا، نفل روزہ نہیں رکھنا۔ ایک صاحب کے پاس اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے، ایک خاتون آ کے کہا اللہ کے رسول یہ میرا شوہر ہے، میرا شوہر ہے، مجھے رات بھر ڈانٹتا ہے، اور میرا تہجد پڑھتے ہیں تو توڑاتا ہے، سو، اور صاحب روزہ رکھتے ہیں تو توڑاتا ہے۔ اللہ کے رسول یہ ہے، اور سوتا تو اٹھتا کب ہے؟ سورج نکلنے کے بعد اٹھتا ہے۔ ایک صحابی کو متعلق آ کے شکایت کرتی ہے کون؟ اللہ کے رسول نے کہا کیا جی تمہاری بیوی جو کچھ کرتی ہے ٹھیک ہے؟ ہاں اللہ کے رسول ٹھیک ہے، مجھ سے شادی کی رات بھر تہجد پڑھتی ہے، جائز ہے اس کے لیے؟ میں شادی کیا دن بھر نفل روزہ رکھتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، شوہر اجازت دے تو نفل نماز پڑھنا، جس وقت شوہر تم کو بستر پر سونے کے لیے بلائے آ جانا۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی مجبوری شوہر سے بتاؤ گی میں بیمار ہوں، مجھے ماہواری ہے، مجھے فلاں ہے، نہیں تو جائز نہیں۔ تمہارے شوہر تم سے شادی کیا تم سے محبت کے لیے، تم سے فائدہ اٹھانے کے لیے، تمہارے ساتھ صحبت کرنے کے لیے، تم ایسے رہو گی؟ روزہ بھی نہیں رکھنا، نفل روزہ۔ شوہر اجازت دیتا ہے یا شوہر باہر بچ گیا ہے، ہاں نفل روزہ رکھو۔ اور سوتے کیوں جی؟ ہمارے خاندان میں اللہ کے رسول بیماری ہے، سو گئے تو اٹھتے نہیں، خوب سورج بلند ہوتا اٹھتے ہیں۔ اچھا آئندہ سے ایسے مت کرو، جو ہی اٹھتے فوراً نماز پڑھو۔ اس کا بھی خیال کرے بیوی کہ شوہر کو ناراض نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے، اذا صلت المرأة خمسها وصام شهرها وحفظت فرجها واطاعت زوجها قیل لا ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئت۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں اگر عورت 5 وقت نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی نیکی کے باتوں میں اطاعت فرما برداری کرے، تو جنت کے پورے دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے خاتون جا، جو جس جنت سے چاہے، جس دروازے چاہے جنت میں جا۔ اتنی بڑی فضیلت، شوہر کے مال کی حفاظت، اپنی شرمگاہ کی حفاظت، عورتوں کو اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے، اس کا بڑا خیال کرنا چاہیے، ان باتوں کا خیال کیجیے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر کسی مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے اپنے گھر میں اس کو اجازت دے جس کو شوہر پسند نہیں کرتا۔ تمہارا رشتہ دار ہوگا، ماموں ہوگا، چچا ہوگا، کوئی بھی ہوگا، غلط آدمی ہوگا، تمہارے گھر میں آ کے بیٹھا، شوہر نے کہہ دیا تیرا ماموں آئے گا نا، آنا اندر نہیں آنا، چلا گیا، ماموں کا جذبہ، ارے ماموں ہے بھائی، امی کے بھائی، آؤ ماموں بیٹھو، جائز ہے کیا؟ جائز نہیں۔ ہاں نیک آدمی ہے تو اس کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ کتنے غلط لوگ ہوں گے، رشتہ دار بھی ہوں گے، رشتہ کٹ جائے گا گناہ کی وجہ سے۔ شوہر کی اطاعت ضروری ہے۔ یہ حدیث آئی ضعیف ہے، یہ عورت کو تاکید کر کے ایک صاحب ہی دیکھو گھر سے نہیں نکلنا، ان کے والد بیمار تھے، اللہ کے رسول کی خدمت میں انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول میرے شوہر تاکید کر کے گئے باہر نہیں نکلنا، ابو بیمار ہے، جا کے دیکھوں، کہا نہیں جی تمہارے شوہر تاکید کر کے گئے نا، میں مت جاؤ۔ دوبارہ خبر آئے گی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، پھر پوچھا بیٹی اللہ کے رسول ابا کا انتقال ہو گیا، میں جاؤں دیکھنے؟ شوہر تو منع کر کے، کہا نہیں جانا جی۔ شوہر آئے تو گئی، اللہ کے رسول آپ نے دونوں باتوں سے منع کیا، میں ان کا حال چال دریافت کرنے کے لیے نہیں گئی، جنازے میں بھی نہیں گئی، کہا تجھے جنت ہے۔ شوہر کی فرما برداری اتنی ضروری ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے، جس کی اجازت نہیں ہے اس کو اپنے گھر میں داخل نہ دے۔
گھر سے بغیر اجازت کے ہرگز نہ نکلے. یہ عورتوں کا فیشن ہو گیا. بس نکلتے گھر کا جاتے, شوہر کے نکلنے کا انتظار رہتا. آفس چلے گئے, ہاں صاحب آپ کو چلو آزاد. 2 پیر کے بجائے 4 پیر ہو جاتے ہیں. یہ مارکیٹ, وہ مارکیٹ, فلاں جگہ, یہ جگہ. بیگن کا دام پوچھو, ادرک کا دام سب معلوم. یہ ایرواڑی میں فلاں ہے, فلاں جگہ فلاں ہے. کیا تجھے بخر نہ کی ہوئی کو نہ گھر میں رہنا چاہیے نا؟ تو گھر کی رانی ہے, مارکیٹ کی نوکرانی تھوڑی ہے. نہیں نکلنا چاہیے شوہر کی اجازت کے بغیر. اس کا بھی خیال کریں. یہ ساری باتیں ہم کو بتائی گئی ہیں. مسجد کو جانا عشاء کی نماز کے لیے, تب بھی شوہر کی اجازت لے کر جانا. عیدگاہ جانے کے لیے نہیں. مسجد جاتی ہے, شوہر اجازت دے تو جا کے مسجد میں نماز پڑھے گی, ورنہ گھر میں نماز پڑھے گی. اس لیے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. شوہر نے تمہارے ساتھ شادی کی ہے, اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دو. جو چاہے شوہر تمہارے ساتھ کرے گا, تم جو چاہے جائز کام شوہر کے ساتھ کرو گے. جو نئی نئی دلہن رہتی ہے نا, اس کو شرم تو آتی ہے, لیکن جب یہ سمجھ جائے میں تو اب ان کے حوالے ہو گئی, شرم کم کرنا چاہیے. ہاتھ رکھنے نہ دے, بوسہ دینے نہ دے. ہاتھ رکھے تو ہاتھ کو ڈھکل دے, نزدیک آئے تو چہرے کو ڈھکل دے. ارے یہ کیا طریقہ ہے جی؟ یہ طریقہ نہیں ہے. تم یہ سب کرو گی وہ جا کے باہر کے کسی لڑکی کے ساتھ کرے گا. یہ تم کو بیوی اسی لیے نہ بنایا, اپنی خواہش پوری کرے گا. تمہارے چہرے کو بھی دیکھا گا, تمہارے سینے کو, سب جائز ہے نا شوہر کے لیے. بوسہ دے گا, سب کرے گا, سب جائز ہے. شرم یہ خرچہ کی ہوتی ہے, اتنی شرم نہ کرے کہ شوہر پریشان ہو جائے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کی ہے. البتہ جب شوہر اپنے بیوی کو بلائے تو بیوی کو چاہیے کہ اگر روٹی بھی جل رہی توے پر, چھوڑ کر شوہر کو آئے اور خوش کرے اس کو. اس طرح بھی کرنا چاہیے. شوہر کے لیے بھی ضروری ہے کہ سب اللہ کے رسول نے تاکید کی حجۃ الوداع کے موقع پر بیویوں کا خیال کرو, بیویوں کا خیال کرو, بیویوں کا خیال کرو. تم نے اللہ کا نام لے کے ان کے شرمگاہ کو حلال کیا ہے. وہ تمہارے پاس قیدی ہیں, ان کو ستانا نہیں, ان کو مارنا نہیں, ان کو پریشان نہیں کرنا. تاکید کی اللہ کے رسول. 2 باتوں کی تاکید, نماز کی تاکید اور بیوی کا خیال کرو, اس کا خیال کرنا چاہیے. دوسری بات, مہر دینا چاہیے. مہر کیا دے گا؟ اللہ نے جو وسعت دی, مرغی ہاں, بکری ہاں, پیسہ ہاں, ایک جوڑی چپل ہاں, سب دے سکتا ہے. ایک عورت آئی اللہ کے رسول کے پاس, اللہ کے رسول میں شادی ہو گئی. اچھا مہر کیا ملا؟ ایک جوڑی چپل. ایک جوڑی چپل سے ہو گیا. ہاں تم راضی ہو؟ ہاں اللہ کے رسول چپل لا کے دیا نا. یہ ایک جوڑی چپل پر مہر, شادی. مہر کچھ بھی دے سکتے, جائز چیز. گھر دے سکتے, بنگلہ دے سکتے, جانور دے سکتے, مرغی دے سکتے, صاحب 1 کلو بریانی لا کے دے سکتے, جائز ہے سر. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ مہر پیسہ ہی دینا. البتہ میں یہ کہتا ہوں, سونا چاندی اگر ہے تو ٹھیک ہے, پیسہ اگر دیے فوراً مہر دینا. آج 10,000 مہر بانے, 2 سال کے بعد کیا ویلیو ہے 10,000 کی؟ بعض لوگوں کے نکاح 40 سال پہلے ہوئے, 550 روپے. آج 40 سال کے بعد دیتا 550 روپے. ارے یہ ایک مرتبہ جا کے ویجیٹیرین کھا لے تو 550 روپے ہو گئے. اسی لیے میں کہتا کیش ہے لاؤ, سونا چاندی چلے گا, ادھار کیش ادھار نہیں چلتا, میں نہیں لیتا. کہا پہلے لاؤ مہر. مہر دینا یہ شوہر کے لیے ضروری ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے, اچھا کچھ باتیں میں نے چھوڑ دی اس لیے وقت ختم ہو رہا ہے. میاں بیوی کبھی ایک دوسرے کو تانا نہ دے. یہ مصیبت یہ ہے, دلہن گھر میں آئی, بجلی بند ہو گئی, آئی روشنی گئی. بجلی روز کٹتی, کبھی کبھی کٹتی, قدم بھی نہیں رکھی, آئی بجلی گئی. اب تو زندگی بھر تاریکی میں ڈوبی رہی. منوس سمجھتا اللہ اکبر. اسی طرح بیوی کو, تمہارے والد اب کو عقل نہیں ہے, تمہارے والد ایسے, تمہاری امی آئی 2 دن بیٹھی, وہ توڑ کے چلے گئی اور سب اس کمرے میں اس کو ٹہرائے, تمہارا تیل گرا کے گئی. نہیں بڑھنا چاہیے. بیوی کے دل میں ماں باپ کی جتنی عزت ہے اتنی عزت تمہارے دل میں بھی بیوی کے ماں باپ کی ہونی چاہیے. اسی طرح اس کو بھی ہونا چاہیے, بیوی کو بھی. شوہر کے متعلق کبھی نہ کہے تمہاری ماں کیسی ہے, مجھے ایسے کرتی ہے, مجھے وہ کرتی نہیں.
یہ ایک دوسرے کا غم نہیں سنانا چاہیے ماں باپ کو جا کے. میرے شوہر مجھے بندر بولے رہا تھا. اب ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے میری بیٹی کو بندر بولے. رات مجھے جو تھپڑ مارے. نہیں بولنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے اگر کسی بیوی نے کسی شوہر نے اپنے بیوی کو مارا, پڑوسی کو جائز نہیں پوچھے کیوں جی مارے بیوی کو, نہیں, پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا. بیوی شوہر کے درمیان جو بھی جھگڑا اور لفڑا ہو باہر ہرگز نہ سنائے, ماں باپ کو ہرگز نہ سنائے. اس کا خیال کریں. جھگڑا بڑھے گا, طلاق ہو جائے گی, خلا ہو جائے گی. یہ ایک دوسرے کو صبر کریں. ناقابل برداشت ہو گیا اس وقت ماں باپ کو سنا کے طلاق ہو جائے, خلا ہو جائے, وہ دوسری بات ہے. یہ ایک دوسرے سے محبت کرنا سیکھیں. یہ اچھا ہے. ایک کو غصہ ہو تو دوسرا ٹھنڈا ہو جائے. شوہر کے گھر آنے کی بیوی تاخیر نہ کرے, بیوی کے گھر کی شوہر تاخیر نہ کرے. شادی کے بعد اگر میاں بیوی ایک باپ کے 4 بیٹے ہیں, 3 بیٹے, 2 بیٹے ہیں, ماں باپ کی تمنا ہوتی ہے میری زندگی بھر میرے ماں باپ میرے بیٹے میرے آنکھ کے سامنے رہنا. یہ کوئی جائز طریقہ نہیں. اگر گنجائش ہے ماں باپ کی خدمت کے لیے ہے انتظام, شادی کے بعد الگ گھر بسانا چاہیے. وہ الگ گھر کا مسئلہ نہیں ملتا ہے نا, ہنی مون منانے جاتے. اگر ان کا گھر الگ رہتا وہ گھر میں روز ہنی مون نا. ابھی 8 دن 10 دن جا کے سب آزاد ہو کے پھر گھر پہ آتے, قید خانے میں پھر آ گئے. 8 دن کا ہنی مون, پھر اس کا زندگی بھر کا دکھڑا. بچوں کو نہیں, آپ ماشاءاللہ اچھے ہو گئے, دیکھو کوئی کرایہ کا گھر لے لو, سسرا پیار محبت سے رہیں گے. بیوی سے بات کرنے کے لیے بھی ذرا کون دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں, یہ بوسا بھی لینا چاہے کون دیکھتا ہے کیا کرتا ہے, یہ کیا طریقہ ہے جی؟ نہیں, بیوی کے شوہر کی وہ جو جنسی تسکین ہوتی ہے, پیار محبت کا جذبہ, وہ اوپن نہیں ہوتا. سب اندر ہی دبا دبا کر کے, ہاں رات ہو گئی سب بتی بند ہوگا, ہاں اب موقع ملا. یہ کیا طریقہ ہے؟ اس لیے ہم تو اس بات کے قائل ہیں اگر تمہارے ماں باپ کی خدمت کرنے کا موقع ہے, کوئی دوسرا کرنے والا ہے, تم اگر الگ گھر بسا سکتے ہو تو الگ گھر بسا کے رہو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. لیکن ماں باپ کی خدمت کبھی نہیں بھولنا چاہیے, اس کا خیال کرو. حجاب کا مسئلہ ضروری ہے. چہرہ ڈھانکنا, پورا جسم ڈھانکنا, ہاں جو نان محرم ہوتے ہیں ان کے سامنے. سالی معلوم ہوتا ہمارا بھائی جان ہی. ارے بھائی جان تو کیا مطلب, تیرے پاپا کے شوہر ہے, تیرے شوہر ہیں کیا؟ چہرہ بتانا, مذاق کرنا, دل لگی کرنا. ارے میری سالی ہے بھائی, تو پاؤں بیڑا لا کے کھلائے گی تم کو, ہاں تو کھاتے ہو تو روٹی توڑ کے دے گی کیا جی؟ بے حیائی, بے شرمی, شادیوں کے خلاف نہیں. بھابھی, ارے صاحب غریب کی بھابھی, وہ کہتے ہیں غریب کی ضرورت دنیا گھر کی بستی کی بھابھی, بھابھی ہے تو مفتی. بھابھی ذرا مہندی لگاتے کیا؟ نعوذ باللہ. بھابھی تمہارا ہاتھ چھوئے گی حرام. ابھی تو بتائے نا, کیل کیل ٹھوکی جائے بہتر ہے اجنبی ہاتھ کا ہاتھ پکڑنا. مہندی لگا دو عید کے دن, پاؤں میں مہندی نہیں, کیا جی بھابھی لگائی, ارے جائز نہیں. حجاب کا خیال کرنا. اسی لیے میں کہتا یہ گھر میں نہ رہ کے الگ الگ گھر میں رہو تو حجاب کا بھی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا. اس لیے یہ ایک دوسرے کا خیال کریں گے تو اللہ کی مہربانی سے ہماری مشکلات سب دور ہوں گی. یہ باتیں نصیحت سننا بہت آسان ہے, مزہ بھی آتا ہے, عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ اگر عزم کر لیے ہمارے بچے کی شادی ایسے ہی کریں گے سیدھے سادے طریقے سے, اللہ مدد کرے گا. اللہ فرماتے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. اللہ سے ڈر کر رہنے والوں کو اللہ راستہ بتاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے اندر محبت اور رفت قائم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو راستے بتاتا ہے. لہذا 2 آدمی تو ہاتھ اٹھائے کہ ہماری شادی ہونے والی ہے, پتہ نہیں کہ پہلی کہ دوسری ہم نہیں کہہ سکتے. بہرحال پہلی شادی ہو اسی کی تمنا ہے. یہ ایک بات یہ بھی ہوتی ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میاں بیوی میں جھگڑا ہے, دوسری شادی کرنا چاہتا ہے,
اجازت دینا چاہیے بیوی کو. نام سنتے ہی دوسری شادی کا. اب صاحب کون عامل صاحب ہے, میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے, کوئی تعویذ شکر میں دم کر کے دیتے کیا, پلا کے لڑا دیا. ہاں حرام ہے نا. بیوی کو بہو کو بیٹی سمجھو. یہ کہ صاحب بیٹی کسی کے گھر میں گئی, بیٹی نے آ کے کہا کپڑا دھونے مجھے بولے, بھلے واشنگ مشین نہیں کیا تجھے دھلائے, اور یہاں اٹھتے ہی ساس بہو سے وہ کپڑا دھوئی کیا, میری ساڑی دھوئی کیا. یہ تیری بہو, اور دوسرے کے گھر میں گئے تو وہ کیا, بہو کو بیٹی سمجھو تو کبھی گڑبڑ نہیں ہوگی. ہمیشہ بہو میں ساس میں چلتی رہتی. تنگ آ کے کیا کرتے, وہ کالے کپڑے والے کے پاس جاتے, ہرے کپڑے کے والے سے تعویذ. بڑی منہ پھٹے میری بہو, تالا بھی تالی لاؤ, قفل جا کے 9 تال کا خرید کے لایا, پکڑ پھونک کے تالی دے دیا, رکھو. تیری بہو کا منہ بند کر دیا, جا تجھے گالی نہیں دی گئی. ارے کچھ بھی فرق نہیں, بلکہ اور زیادہ جھگڑا ہونے لگا. دیکھو ساس جاتی ہے, بہو جاتی ہے, میری ساس بہت پریشان کرتی ہے, تالا لا کے گیا, تالی لے تالی رکھ لے, تیری ساس کا منہ بند کر دیا. ارے یہ کا منہ بند کیا جی, یہ حدیث ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جھگڑا جو ہے شوہر کا, میاں بیوی کا جھگڑا, ابلیس سارے شیطانوں کے, ابلیس سارے شیطانوں کا سردار ہے نا. سمندر تر تخت بچھاتا ہے, سب شیطانوں کو بلاتا ہے, جاؤ پوری ڈیوٹی کر کے رپورٹ آ کے دینا. سب شیطان جاتے. حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ مغرب کا وقت ہو تو بچوں کو, جانوروں کو گھر سے باہر نہ نکالو, شیطان آتے جاتے کبھی اثر ہو جاتا ہے. ذرا اندھیرا ہونے کے بعد کوئی بات نہیں. ابلیس بھیجا, شام کو رپورٹ سب لے کر آئے, لائن سے کھڑے. آ کے ایک شیطان بولا, صاحب میں فلاں مسلمان کو بہکایا, جھوٹ بولا. اچھا جا. دوسرا آئے گا, میں شراب پلایا. اچھا جا. تیسرا آئے گا, میں زنا کرا دیا. اچھا جا. چوتھا آئے گا, چوری کرا دیا. اچھا جا. اور ایک آئے گا, صاحب میاں بیوی کو لڑا کے طلاق دلا کے گلے لگا کے کہتا تو میرے پاس بیٹھا. اتنا پسند ہے شیطان کو میاں بیوی کو لڑانا. زنا سے شیطان اتنا خوش نہیں ہوتا, چوری سے اتنا خوش نہیں ہوتا ابلیس, جھگڑے سے ہوتا, میاں بیوی کے جھگڑے سے کہا بیٹھو میرے پاس بیٹھو. لہذا میاں بیوی کے جھگڑے نہیں ہونے چاہیے, گھر امن سکون کا ہونا چاہیے, اس کا خیال کریں. یہ سب کب ہوگا, گھر میں ٹی وی ہے, کہانی ہے, تصویریں ہیں, وہاں تو اللہ کی رحمت نکل جائے گی. میاں بیوی جھگڑیں گے نہیں تو اور کیا کریں گے. گھروں کو صاف کرو, گھروں کو پاک رکھو, گھروں سے شیطان کو نکالو, پیار محبت کی زندگی ہوگی, ورنہ شیطان سب کو لڑاتا رہے گا. لہذا باتیں تو بہت ہیں, میں نے چند باتیں کی. میں نے کہا نصیحت سننا آسان ہے, عمل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میں تاکید کروں گا ماں باپ کو جن کے بچے بچیوں کی شادی ہونے والی ہے دیندار رشتہ تلاش کریں, اور بچوں سے کہوں گا جن کے شادی ہونے والی ہے پہلے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں, یا اللہ مجھے نیک بیوی دے, ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ بڑی پیاری دعا ہے. اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک والی بیوی دے, آنکھوں کی ٹھنڈک والی اولاد دے. یہ دعا کرے. نکاح کا ارادہ ہوا, استخارہ کرے, میں اس جگہ شادی کر سکتا ہوں کیا, لڑکی والے تو تیار ہیں, میں فلاں کھڑے. اسی طرح ہمارے پیارے نبی فرماتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہو, ہاں اللہ کا سن, دیکھے تمہاری بیوی کو نہیں ہے, جا کے دیکھ کے آؤ, بعد میں پسند کرو. بس صحابی تو چھپ کے دیکھتے تھے, سب گھونگھٹ پہن کے آئیں گے نا, پانی لینے آتی تو چھپ کے بیٹھ کے دیکھتے, ہاں یہ لڑکی نا, ہاں اللہ کا رسول میرا تیار, کر لو شادی. اللہ کے رسول بیوی کو دیکھ لو بولتے تھے,
ضروری ہے، ورنہ سمجھے گا کہ صاحب وہ تو گوری ہوگی کالی. اللہ، پہلے دن دھچکا لگا دل کو، کہا کہ لمبی ناک والی ہوگی، یہ تو چپٹی ناک والی آئی، یہ کیا مصیبت آئی. ارے دیکھ لو جی، بیوی کو، ہونے والی بیوی کو شادی کا پیغام دو، اس کی اجازت اسلام نے دی ہے. استخارہ کر کے دیکھو، تم کو اگر نظر آتا ہاں صاحب اچھا ہے الحمدللہ، یا تو وہی نظر آتا گھر آباد ہے، فلاں ہے، اچھا ہے، محبت کے ساتھ الحمدللہ. نہیں تو کوئی دوسری چیز خواب میں نظر آئی، ٹھیک. جیسے تھوڑی دیر کے لیے سمجھے، ہرن گھر میں پال رہے، ہاں خوبصورت بیری ملنے والی ہے، ہرن بہترین جانور ہے، ہرن کا گوشت کھائے، ہاں بہترین لڑکی ہونے والی ہے، بہترین بھی. ایسے استخارے میں کیا کیا سب نظر آتا ہے جو خواب کی تعبیر کرنے والے سب پوچھ لیتے ہیں. میں نے اس نیت سے استخارہ کیا، مجھے یہ نظر آیا تو اس کا کیا مطلب ہے، بتانے والے بتاتے ہیں. تو بیوی کو دیکھنا، ہونے والی بیوی کو جائز ہے. اسی طرح بیوی کے لیے بھی جائز ہے، حدیث میں تو نہیں آیا، لیکن بیوی بھی اگر کہے میں دیکھنا چاہتی ہوں شوہر کو، اجازت ہے صاحب، میں تو اس کا قائل ہوں. ایک آدمی کے گھر والے، اس کی ماں بہن سب جا کے دیکھ کے آئے ایک لڑکی کو، بہت اچھی، بہت خوبصورت تھی. آ کر سے کہا بیٹے بہت سریلے دلہن لائے ہیں، پری ہے. کہا میں نے تو دیکھا نہیں، میں اس کو دیکھوں گا. نہیں بھائی، ہم بولتے ہیں میری بات، نہیں میں تو دیکھوں گا. حدیث پر عمل نہیں. لڑکے نے لڑکی کو دیکھا اور لڑکی نے لڑکے کو دیکھا. لڑکا تو اچھل پڑا، اتنی خوبصورت. لڑکی نے کہا مجھے پسند نہیں، یہ تو کالا ہے، میں اس سے شادی نہیں کروں گا. ایسے بھی کبھی ہوتا ہے، دیکھ لیا اچھا ہوا نا، شادی ہو جاتی تو پھر طلاق ہوتی نا. یہ سب بھی کرنا چاہیے، استخارہ کرے، دعا کرے، مشورہ کرے، یہ سب بھی ہونا چاہیے. ان ساری باتوں کا خیال کیجئے. یہ دلہا دلہن ہونے والے یا جو ہو چکے ہیں کسی زمانے میں، ان کے لیے بھی ہم نے نصیحت کی، ان باتوں کا خیال کیجئے. بیوی کو کبھی نوکرانی نہ سمجھیے، بیوی کو محبت سے، پیار سے دوست سمجھیے، زندگی کا سہارا سمجھیے، اس کی خدمت کیجئے. اور آپ کی خدمت بیوی کرے گی. بیوی تو ضرور شوہر کی خدمت کرتی ہے، شوہر نے. بیوی شوہر کو سر میں درد ہے، رات بھر بیٹھ کے دباتے رہے گی، سر دباتے رہے گی، اور صاحب وہ جنتر لگایا، فلا لگایا، جب تک شوہر کو نیند نہیں آئی یہ سوتے ہی نہیں. اور بیوی اگر کہے بڑا سر دکھ رہا جی، آنکھ بند کر سو جا، تو ہاتھ نہیں دبا سکتا، تیرا بیوی کا سر نہیں دبا سکتا، جنتر نہیں لگا سکتا، سر چکرا رہا ہے، سو جا اچھا ہو جائے گا. ارے ڈاکٹر کے پاس نہیں بلا کے لے جا سکتا. یہ کیا طریقہ ہے جی؟ بیوی کا خیال کرو، اس کی ہر چھوٹی بڑی تکلیف ہے اس کا ساتھ دو، اس کے دل کو محبت سے پیار سے بھر دو. یہ زندگی مسلمان کی ہوتی ہے. ہمارے پیارے نبی ایسے ہی تھے اپنی بیویوں کے ساتھ. اسی لیے ہمارے پیارے نبی نے کہا میں اپنے بیوی کے لیے بہترین شوہر ہوں، لہٰذا تم کو اپنی بیوی کے لیے بہترین شوہر ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جن کی شادی ہونے والی ہے ان کی بہترین شوہر کو بہترین بیوی عطا کرے اور بہترین بیوی کو بہترین شوہر عطا کرے. اور جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو میل ملاپ کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ رکھے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، شیطان سے دور رکھے. اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کو فضول خرچی سے اور غلط باتوں سے، غلط رسموں سے شادی کے موقع پر دور رہنے کی توفیق دے. ایسے پروگرام اگر کئی محلے میں رکھے جائیں، مہینے میں ایک مرتبہ شادی کے احکام بتائیں اور سارے احکام بتائیں تو میرے خیال میں بہت اچھا ہوگا. ہو سکتا ہے کہ سال بھر میں 10% ہی لوگوں کی اصلاح ہو جائے گی. 10 سال کریں گے تو 100% اصلاح ہو جائے گی. سیدھی سادی شادی ہوگی، اس کا فائدہ سب کو ہوگا، مسلمانوں کو بھی ہوگا، اور ان کا اسراف میں جانے والا پیسہ مسلمانوں کے کام آئے گا. اللہ توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں آپ سب کا، بہنوں کا، بھائیوں کا اور اس کے منتظم جج کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.